ایک مطلب اور 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں. غم شبیر منانے کی قسم کھائی ہے، غم شبیر منانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے. شعر ملاحظہ فرمائے. یہ شعر آپ سب کے لیے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے. غم شبیر منانے کی قسم کھائی ہے، تو مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، ارے ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے. اور ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ، ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ، ارے ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات. شعر سنیں خاص طور سے. ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جن جن کا نکاح، ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جن جن کا نکاح، ارے یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے، خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا، خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا، میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے، ہرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی، ہرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی، تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے، ہرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی، تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے. ارے زیادہ پڑھو یار. چند اشعار مولانا کریں گے. میرا نیز کا شاید ایک مسیح ہے، اس کی یہ بہر ہے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اسی پیش نظر جناب آئے محمد ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد.
بس چند اشعار سے کہ مولانا بھی آ گئے ہیں. دیدہ دل سے دیکھتا کیا ہے، دیدہ دل سے دیکھتا کیا ہے، حر کو تقدیر سے گلا کیا ہے، حر کو تقدیر سے گلا کیا ہے. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضرات. حر کو تقدیر سے گلا کیا ہے، حر کو تقدیر سے گلا کیا ہے. حر نے دوزخ کو کر دیا حیران، حر نے دوزخ کو کر دیا حیران. ارے ابتدا کیا تھی انتہا کیا ہے، ابتدا کیا تھی انتہا. بس دو شعر. شیر زغرا کا تھا اثر ورنہ، ارے کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے، کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے. آخری شعر. ننھے اصغر تجھے بتائیں گے، ننھے اصغر تجھے بتائیں گے. ارے تیری اوقات ہرملا کیا ہے، تیری اوقات. بآواز بلند نعرہ رہے. آواز بلند نعرے سلوات. ٹھیک. فاتحہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب بطه وياسين، مولانا ومولى الثقلين، امام القبلتين، سيد الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم مصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. وأهل بيت الطيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات پڑھیں محمد والوں. محمد والی محمد. بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد والی محمد. معزز و محترم سامعین کرام، صاحبان ذوی احترام، صاحبان عقل و دانش و فکر، خدا آپ حضرات کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے آپ عزاداری امام حسین میں منسلک اور ملوث رہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید کہ سورہ یاسین کی 11ویں آیت آپ حضران کے سماعتوں کے نظر ہے، جس میں خالق بشر مالک بشر یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کل شیء، ہم نے ہر شے کو، ہم نے ہر چیز کو امام کے اختیار میں دے دیا ہے. لہٰذا یہ جان لینا، یہ پہچان لینا، یہ سمجھ لینا کہ اب تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم در اہل بیت سے متمسک ہو جانا. تمہیں توحید بھی وہیں سے مل جائے گی، اخلاق بھی وہیں سے مل جائے گا، کردار بھی وہیں سے مل جائے گا. لہٰذا اب ادھر ادھر نہ جانا. لہٰذا عزیزان گرامی، پروردگار نے فرمایا کہ جب ہم نے ہر شے کا اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے، ان کو دے دیا ہے، تو اب تمہارا یہ واجب تمہارے اوپر یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب تم صرف اللہ سے دعوائے محبت مت کرنا، اور اگر اللہ سے دعوائے محبت کرنا تو فاتبعونی، ان کی اتباع کر لینا. اگر اللہ سے دعوائے محبت کرنا تو ان کی اتباع کر لینا، ان کو مان لینا، اس لیے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. معلوم یہ ہوا پروردگار بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کسی اور کی اتباع کرتے تھے، دم خدا کا بھرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں اسلام بستا ہے، ہمارے دلوں میں توحید بستی ہے، ہمارے دلوں میں ذکر الہی ہوتا ہے. لہٰذا یہ یاد رکھنا، زبان سے صرف یہ مت کہنا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کی اتباع کر لینا. جب ان کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. اور یہ جان لو کہ جب تم ان کی اتباع کرو گے، جب تم ان کی پیروی کرو گے تو کوئی یہ عام بشر نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. تم کو میں بتاؤں، تم کو میں دکھلاؤں، تمہارے سامنے ایک چیز بیان کروں. دیکھو یہ جو قرآن کریم تمہارے نزدیک آیا ہے، یہ کوئی الگ سے نہیں آیا ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کے خزان حالیہ کے حوالے کروں. آپ کی زبان اردو ہے، اگر اردو زبان میں کوئی اردو الفاظ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آن کے آپ ہی کی زبان میں
آپ سے کلام کرے. بھائی حروف تہجی تو وہی ہے نا, الف بے تے سے سب وہی سب کچھ ہے نا. اردو زبان آپ بھی جانتے ہیں, لیکن اگر وہ صاف و سلیف لہجے میں آپ سے گفتگو کرے تو ایک مرتبہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ زبان ہماری بھی ہے, زبان ہماری ہے, لیکن آنے والا گفتگو بڑے اچھے انداز سے کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, آنے والا گفتگو بڑے اچھے انداز سے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی مادری زبان نہ رہی ہو, توجہ کیجئے گا, ہو سکتا ہے اس کی مادری زبان نہ رہی ہو, لیکن آنے والا جو کلام کر رہا ہے وہ حروف تہجی میں یہی الف بے تے سے کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے, اور ہم سے اچھا کلام کر رہا ہے. عزیزان گرامی, پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے جس کو ہم نے بھیجا ہے اس کو معمولی مت سمجھنا. دیکھو ہم نے تمہارے درمیان میں قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہی زبان تھی جو الف بے تے سے جیم ہے کو ملا کے تم جو الفاظ بناتے تھے, وہی الفاظ الف بے تے سے حروف تہجی کو ملا کر میں نے بھی ادا کیے, تم نے بھی ادا کیے, تم نے ادا کیے. تو تم لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون اچھا کلام ہے, کون خراب کلام ہے. دیکھو زبان تمہاری ہے, دیکھو حروف تمہارا ہے, دیکھو حروف تہجی تمہارے ہیں, لیکن تمہارے ہی الفاظ کو, تمہارے ہی حرف کو میں نے اپنے کلام میں ڈھال کر پیش کر دیا. اور جب ڈھال کے پیش کر دیا اور محمد نے وہ کلام جب خانہ کعبہ میں معلق کیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تو یہ کا یہ جو کلام محمد نے معلق کیا تو لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو تمہارے درمیان کی چیزیں, تمہاری زبان, تمہارے حروف کو جب اللہ اپنے سانچے میں ڈھال کر پیدا کر دے تو تم یہ کہو کہ اس کا جواب نہیں لایا جا سکتا. تو اگر تمہارے درمیان میں سے اللہ کسی نور کو لباس پیکر عطا کر دے تو یہ مت کہنا یہ ہمارے جیسے بشر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مت کہنا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ صرف قرآن لکھا ہوا ہے, توجہ کیجئے گا. کل ایک مرحلے تک آپ کو میں نے لے کے آیا تھا میں, اور پھر وہیں سے گفتگو منسلک کر دوں گا میں, کہ قرآن لکھا ہوا ہے, اس پہ انسان غور کرے, فکر کرے, استدلال کرے. مولانا صاحب تشریف فرما ہے, قرآن میں, قرآن کے اوپر اتنی تفاسیریں لکھ دی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں سافٹ ویئر موجود ہے, 200-300 سافٹ ویئر میں قرآن کی تفاسیریں موجود ہیں, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو قرآن کا حق تھا ہم نے ادا کر دیا. بھائی تو آخر وجہ کیا ہے, آخر سبب کیا ہے کہ ایک اللہ نے قرآن صامت بنایا. بھائی بات پہنچے گی تو بولیے گا, دیکھیں میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن اگر آپ کا ساتھ ہوگا مجھے حوصلہ ملے گا تو میں عرض کروں گا. اللہ نے قرآن صامت بنایا, ایک قرآن ناطق بنایا. بھائی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ بزرگ تو مجھ سے بہتر جان رہے ہیں اور یہ مجلسیں سنتے آ رہے ہیں. ان سے تو صرف میں دعائیں چاہوں گا اور اپنے جملے کی تائید چاہوں گا. اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک گونگا تھا, وہ اپنی ماں کے پاس رہتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں کاشف بھائی, ایک بات ہے, ایک اور صلوات پڑھے بلند آواز سے.
کیوں اللہ نے کہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین؟ ایک گاؤں میں ایک گونگا رہتا تھا، جب اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ اپنی ماں کے پاس آتا تھا اور کھانا مانگتا تھا، پیاس لگتی تھی تو وہ اشارہ کرتا تھا اور ماں پانی لا کے دے دیتی تھی، اس کو کپڑے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اشارہ کرتا تھا اور ماں کپڑا لا کے دے دیتی تھی۔ یعنی ضروریات زندگی میں سے اس کو جس چیز کی حاجت ہوتی تھی اس گونگے کو، وہ اشارہ کرتا تھا۔ توجہ چاہوں عزیزان گرامی، اگر بات پہنچے گی تو ضرور بولیے گا۔ ضروریات زندگی میں سے اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ماں سے کہتا تھا، ماں کی طرف سے اشارہ کرتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی۔ جو ماں اس کے کھانے کے اشارے کو سمجھتی تھی، پانی کے اشارے کو سمجھتی تھی، تمام چیز کے اشارے کو سمجھتی تھی، ایک دن رات میں وہ سویا اور جب رات میں سو گیا تو اس نے خواب دیکھا۔ اب اس کو بڑی بے چینی ہوئی، بڑی بے قراری ہوئی، صبح اٹھا، وہ خواب اپنی ماں سے بیان کرنا چاہ رہا ہے، لاکھ اشارے کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لاکھ اشارے کر رہا ہے۔ وہ ماں جو روز مرہ ڈیلی کے اشارے کو سمجھتی تھی، کھانے کے اشارے کو سمجھتی تھی، پانی کے اشارے کو سمجھتی تھی، کپڑے کے اشارے کو سمجھتی تھی، یہ لاکھ اپنا خواب ماں کو سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن ماں سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ اس نے ہر جتن کر لیا، ہر کوشش کر لیا، تمام کوششیں ناکام ہو گئی، لیکن ماں سے اپنے خواب کی تعبیر نہ بیان کر سکا۔ ارے پروردگار نے کہا، دیکھو ہم نے ایک قرآن صامت نازل کیا ہے، ایک قرآن ناطق نازل کیا ہے، اے میرے معبود قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کی کیا ضرورت تھی؟ تو شاید پروردگار جواب دے، میں یہ نہیں چاہتا میرا کلام بعد رسول کسی گونگے کا خواب بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے اللہ نے ان کو قرآن ناطق بنایا ہے تاکہ ہم ان کی اتباع کریں اور ہم ان کی پیروی کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا جو اختیار ہے ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضے قدرت میں ہے، چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو یا موت کا معاملہ ہو۔ کل میں نے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ایک بات رہ گئی تھی، یہی بس پیش کر دوں 2 سے 3 منٹ کے اندر اور ربط مصائب۔ آپ یہ دیکھیے کہ میں نے کہا تھا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی 2 پیشی ہوتی ہے، ایک مرتبہ قبر میں پیشی ہوتی ہے اور ایک مرتبہ قیامت میں پیشی ہوتی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، من ربک، من امامک، من رسول، من نبیک، من امامک، یہ سوال کرتے ہیں تمام کہ تمہارا امام کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے اور تمہارا امام کون ہے۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کل نفس ما سائق و شہید۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہر انسان کو، ہر نبی کی امت نبی کے آگے آگے چل رہی ہوگی اور نبی پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کل نفس ما سائق و شہید، قیامت کے دن ہر امت کے رہنما پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے لیکن امت آگے آگے چل رہی ہوگی۔ نبی نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سائق عربی کے لفظ ہے، قرآن نے کہا ہر نبی کی امت، ہر رہنما کی امت ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، لیکن
نبی جو ہوگا، امت کا رہنما جو ہوگا، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا۔ نبی کی مجھے ایک حدیث ملی، نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت قائد غر المحجلین، علی قیامت کے دن تم آگے آگے چلو گے، تمہاری امت پیچھے پیچھے چلے گی۔ علی تم آگے آگے چلو گے، تمہاری امت پیچھے پیچھے چلے گی۔ میں کہوں گا یہ کیسا مرحلہ ہے؟ پروردگار یہ کہہ رہا ہے ہر امت کے ہادی جو ہے، وہ رہنما جو ہے، تمام پیچھے پیچھے چلیں گے، امت آگے آگے چلے گی۔ یہ علی جو ہے وہ آگے آگے چلیں گے، امت پیچھے چلے گی۔ تو شاید خدا جواب دے ہم کو نبی کی امتیوں پہ، نبی کی امت پہ بھروسہ نہیں ہے، پیچھے سے کب نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے۔ بھائی آپ کی فضیلت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی فضیلت پہچانیے۔ مجھے نبی کی امت یوں پر بھروسہ نہیں ہے کب پیچھے سے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی آگے آگے چلیں گے، یہ شیعہ پیچھے پیچھے چلیں گے، لیکن شیعہ پر اتنا بھروسہ ہے وہ جنت تو چھوڑ دے گا، علی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ بھائی میں نے ایک دعویٰ کیا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور اس کو میں کربلا سے منسلک نہ کروں تو دعویٰ کھوکھلا ہو جائے گا۔ کیا کہا کہ جنت چھوڑ دے گا شیعہ لیکن علی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کربلا کے میدان میں آئیے، شب عاشور امام حسین نے کہا صحابیوں سے تم چلے جاؤ، کوئی گیا نہیں، نبی بلاتے رہے، کوئی آیا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی حسین نے کیا کہا؟ حسین نے یہی نہ کہا کہ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ چاہنے والوں نے کہا مولا ہم جنت آپ کے قدموں میں تلاش کر رہے ہیں، ہمیں جنت آپ کے قدموں میں دکھائی دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا صرف ایک واقعے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کربلا ہے وہ ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے جو ہر پہلو پر انسان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 5 محرم ہو گئی اور آپ مصائب سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 2-4 جملے حق عبادت کے آپ کے سامنے بیان کروں اور ختم دعا ہے۔ بعض علماء نے 5 محرم کی تاریخ کو اول محمد سے منسوب کیا ہے۔ جناب زینب کو عبداللہ نے اپنے 2 بیٹے ہدیہ کر دیے تھے۔ اے زینب میں مریض ہوں، میں کربلا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، علی مرتضیٰ سے سنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حسین یکو تنہا ہوگا اور چاروں طرف فوج یزیدی ہوگی۔ اے زینب لے جاؤ میرے دونوں لال کو اور حسین پر قربان کر دینا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ زینب امام حسین کے پاس روز عاشور آئیں۔ جب امام حسین نے زینب کو اپنی طرف آتا دیکھا تو حسین سمجھ گئے، کہا بھیا ہمیں بھی اجازت دے دیجئے تاکہ ہمارے دونوں لال آپ پر قربان ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ نام حسین آتا ہے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ بار الہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین نے جناب زینب سے کہا بہن زینب اون محمد کو آمادہ کرو۔ اون محمد کو جناب زینب نے تیار کیا۔ دونوں بیٹے آئے ہیں، دونوں بھائی آئے ہیں، میدان کربلا میں آئے ہیں، دونوں نے جنگ کیا اور بہت زیادہ جنگ کیا ہے دونوں بچوں نے۔ جب
बड़ा भाई शहीद हो गया तो एक मर्तबा छोटा भाई कहता भैया घबराना नहीं, छोटा भाई भी तुम्हारे पास आ रहा है। दोनों बच्चे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी आका हमारी मदद के लिए पहुंचिए। हाँ अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन और मोहम्मद की मदद के लिए पहुंचे हैं, लेकिन तारीख ने एक अजीब जुमला लिखा है, मख्तल ने एक अजीब मरहला बयान किया, बहुत रोएंगे। मख्तल ने एक अजीब वाक़या बयान किया है, जितने शहीद करबला में हुए हैं, जब इमाम हुसैन उन शहीद का लाशा लेकर खैमे में आए हैं तो हर लाशे पर ज़ैनब मौजूद हर लाशे पर ज़ैनब मौजूद रहती थी। लेकिन हाय हुसैन गरीब, जब उन्हों मोहम्मद का जनाजा लेकर खैमे में आए ना तो ज़ैनब मौजूद नहीं थी। मेरा दिल ये कहता है अरे ज़ैनब वहाँ इसलिए नहीं थी, हुसैन कैसे अपनी नजर बहन से मिलाते और ये कहते बहन तुम्हारे बेटे का ये जनाजा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बीबियाँ जनाब ज़ैनब के करीब पहुंची, ए शहजादी आपके बेटे का जनाजा आया है। ज़ैनब आई है, 2 रकात नमाज शुक्र अदा की है और कहा परवरदिगार ज़ैनब के इस हदिये को कबूल फरमा। और ये कहकर कोई तारीख ये नहीं बताती है, ममता के सैलाब को सीने में जब्त कर लिया, ज़ैनब अपनी आंखों से अश्क न बहा सके। अब तारीख के जुमले अजीज़ान गिरामी, जब 11 मुहर्रम को ये काफिला असीर होके जाने लगा तो ज़ैनब एक एक शहीद के काफिले पर गई है और गिरिया किया है, लेकिन उन्होंने मोहम्मद के जनाजे पे गिरिया नहीं किया। जब ये काफिला बाजार शाम से होता हुआ जिंदान में कैद हुआ और रिहाई का हुक्म हुआ तो ज़ैनब ने यह हुक्म दिया कि हमें हमारे शोहदा के सरों को वापस किया जाए। एक एक सर आते रहे, आखिर में कौनो मोहम्मद का सर आया। लाने वाली कहती क्या इन 2 सरों की माँ मर गई है? एक मरतबा ज़ैनब ने चीख मार के कहा अरे मैं ज़ैनब जिंदा हूँ, लेकिन हमने ये वादा किया है जब तक मैं रहूंगी और जिंदा रहूंगी अपने आका और अपने भैया हुसैन पर रोऊंगी। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक वक्त वो आया, बहुत रोएंगे। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही है, मसाइब का आखिरी फिक्रा पेश कर रहा हूँ और ख़त्म तो वह है। ज़ैनब मदीने आ गई, जब मदीने आ गई ना तो एक को एक पे गिरिया किया है। तारीख ने क्या बताया, मख्तल ने क्या बताया, और मोहम्मद का लाशा खैमे में आया, ज़ैनब आंखों से आंसू जारू न हुए, ज़ैनब ने गिरिया न किया। कैद खाने में और मोहम्मद के सर आए लेकिन ज़ैनब ने गिरिया न किया। लेकिन हाय ज़ैनब जब मदीना पहुंची है और मदीना पहुंचने के बाद जब अब्दुल्ला के घर पे पहुंची है, अरे औन मोहम्मद के जब 2 छोटे छोटे बिस्तर, जब 2 छोटे छोटे वजू के बर्तन देखा, अरे माँ की ममता थी, तड़प गई। हाय मेरे लाल औन मोहम्मद, ये माँ तुमको न रो पाई।